Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 317. مدد اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. صاحب میرا ایک جو نرالم صاحب میرا ایک جو نرالم امرت نام کہیوں گے سچ کہیوں گے حق لیوں گے وے میندے بھائی وے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی آگے کوئی پیچھے جائی اٹھائی بھائیوں گے سچ کہیوں گے حق لیوں گے وے میندے بھائی وے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صل علیہ. ایک مولا ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہا ہے. صاحب میرا ایک جو نرالم امرت نام کہیں ہوں گے. مولا کا جو نام ہے وہ امرت کی طرح پاک ہے. امرت کہتے ہیں کہ جو زہر کو دور کرے، امرت کہتے ہیں کہ جو بیماری کو دور کرے، اور مولا کے نام سے بیماری دور ہوتی ہے. فرماتے ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے جائی اٹھائی بھائی ہوں گے. کوئی جلدی گزر جاتا ہے، کوئی بعد میں گزرتا ہے، مگر سب کو وہاں مولا کے دربار میں پہنچنا ہے. سچ کہیوں گے، حق لیوں گے وے میندے بھائی وے. حق کے اوپر چلو اور جو عمل کرو گے اس کا بدلہ جو تمہارا حق ہوگا وہ تم کو دیا جائے گا. اور اگر تم سچ کے اوپر رہے تو خدا و تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت اور مہربانی ہوگی. آج ہم روحانی مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ جو ہمارے مذہب میں روحانی مجلسیں بنانے کا سسٹم ہے، یہ سسٹم بہت پرانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے اس قسم کی روحانی مجلسیں ہوا کرتی تھیں. تورات اور زبور اور انجیل کے اندر ہمیں اس کے واسطے اور اس کی ریفرنسز ملتی ہیں. وجہ یہ ہے دینداروں کہ ہم لوگ اپنے مذہب میں یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے، مٹتا نہیں. اور گزر جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آدمی ایک جگہ سے پاس ہو گیا، اور ہم اپنی زبان میں بات چیت میں بھی کہتے ہیں کہ کل میں تمہاری دکان کے پاس سے گزرا تھا. گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے وہ دوسری دنیا میں گیا. لیکن جو گزر جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے غائب ضرور ہوتا ہے لیکن مٹتا نہیں. یہ چیز ہمیں ضرور جاننی چاہیے کہ جو موت ہے وہ کوئی غم کی نشانی نہیں. موت جو ہے وہ ڈر کی بات نہیں. موت ہے وہ خوف نہیں دیتی. موت تو امام سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں مومن کے لیے عید کا دن ہے. موت عید کا دن ہے کیونکہ ہم اپنے مولا کے حضور میں جا کے اس کو ملتے ہیں. اگر موت نہ ہوتی
تو یہ دنیا جہنم بن جاتی. اتنے لوگ پیدا ہوتے، اتنے لوگ پیدا ہوتے، اتنے جانور پیدا ہوتے، اور اگر وہ مرتے نہ تو اس دنیا کا حال کیا ہوتا. خدا نے اس کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے. موت جو ہے وہ خدا کی رحمت ہے. بعض آدمی مرنا چاہتے ہیں، مر نہیں سکتے. بعض آدمی جینا چاہتے ہیں، جی نہیں سکتے. جن کو جانا چاہیے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جن کو نہیں جانا چاہیے وہ لوگ گزر جاتے ہیں. یہاں میرا مقصد ہے 10-20 برس کے، 25-50 برس کے لوگ گزرتے ہیں، 100-200 برس کے بھی گزرتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بوڑھا آدمی رشیا کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ وہ 214 برس کا ہے. مجھے معلوم نہیں، میں تو پیپر میں پڑھا. لیکن 100 برس کے اوپر تقریباً 150 برس تک کی عمر کے آدمی ہونزا میں ہیں. ابھی میں ہونزا گیا 2 ویک پہلے، تو میر کے محل میں اترے اور وہاں ان کی ایک نوکرانی جو 100 برس سے زیادہ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی تھی. ایک اور آدمی دیکھا جو 85 برس کا تھا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ 40-50 برس کا ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. آگے ایسا زمانہ تھا کہ عمریں لمبی تھیں، بہت لمبی عمریں تھیں. ہم کو رسول پاک کی حدیثوں میں سے اور قرآن شریف کی جو تفاسیر ملتی ہیں ان میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایک ایسا زمانہ تھا کہ جہاں ہزار سال کے آدمی ہوتے تھے. نوح علیہ السلام کی نبوت 950 برس چلی. نبوت 950 چلی تو ضرور 150 کے ہوں گے. جب ان کو نبوت ظاہر کی گئی تو 1000 برس کی عمر ہوگی. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ 1050 برس چلی. آگے کے زمانے کے اندر بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں. میں نے ایک بات میں ذکر کیا کہ اللہ نے عاد و سمود کی قوم کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم فرمایا کہ ان کے جو قد تھے 120 فیٹ کے تھے، 40 گز کے اونچے لمبے آدمی تھے. آج عمریں گھٹتی جاتی ہیں اور عمروں کا گھٹنا گناہوں کی وجہ سے ہے. گناہ کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کم پیدا ہوتے تھے. آج ہماری بستی بہت جلدی سے بڑھتی ہے. اس زمانے کے اندر موت کو ڈر بھی مانتے تھے، غم کرتے تھے، کئی مہینوں تک ان کے سوگ میں رہتے تھے. آج دنیا ایسی ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ میں اپنے اسماعیلی مذہب کے نقطہ نظر سے کہتا ہوں کہ جو موت ہے وہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، اور موت سے ہمیں کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے. اور موت جو ہے وہ ہمیں مولا کے پاس پہنچا دیتی ہے. ہم تیار ہوں میں یا نہ ہوں میں، مگر موت آنے والی ہے. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو میرے مومن ہوں گے ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے. وہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت ہوں گے. وہ فرشتے اس کی بڑی عزت کریں گے، بڑے ادب سے، بڑی عزت سے اس کو لے کے جائیں گے. لیکن جو فاسق ہوں گے، گنہگار ہوں گے، تو خدا فرماتا ہے ان کے پاس جو فرشتے جائیں گے وہ نہایت ہی ڈراؤنے ہوں گے، بھیانک ہوں گے. ان کے چہرے دیکھ کے ہی وہ آدمی کو خوف پیدا ہوگا. موت جو ہے وہ ایک پروسیس ہے. میں نے 2 برس پہلے، 2 نہیں لیکن 2.25 برس ہو گئے، فیبروری 88 میں ٹورنٹو کے ایک جماعت خانے میں میں نے پروسیس آف ڈیتھ کے اوپر میں نے واعظ کیا تھا کہ انسان کیسے مرتا ہے، موت کس طرح سے آتی ہے. موت اچھی چیز ہے مومن کے لیے. گنہگار اس لیے ڈرتا ہے
کہ اس کا دل دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ آدمی دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دو دوست چھوٹی عمر میں ساتھ پڑھتے رہے، بڑے ہو گئے۔ ایک آدمی کو روحانیت نے کھینچ لیا، وہ فقیر بن گیا، صوفی بن گیا، خدا کا عابد بن گیا۔ دوسرا آدمی جو تھا وہ دنیا میں چلا گیا، اس نے بیپار کیا، نان بائی کی، حلوائی کی دکان کی، مٹھائی بناتا تھا، شادی کی، بیوی بچے ہوئے۔ بہت مدت کے بعد وہ جو فقیر عابد تھا وہ ایک دفعہ اس گاؤں کے پاس سے نکلا تو بچپن کا دوست یاد آیا۔ خیال ہوا چلو سلام علیکم کریں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی حلوائی کی دکان کے اوپر آیا، ایک دوسرے نے پہچان لیا، بہت خوش ہوئے دونوں دوست۔ اور پرانی دوستی خصوصی طور پہ جو بہت نزدیک کی دوستی ہوئے وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان باغ باغ ہوتا ہے۔ یہ لوگ دونوں بہت خوش ہوئے اور وہ کچھ تھوڑے دن اس کے پاس رہا۔ چونکہ وہ دنیا دار تھا تو یہ جو عابد آدمی تھا وہ اس کو اس طرف کھینچتا تھا، روز تھوڑی تھوڑی واز نصیحت کرے کہ تم دنیا میں کام کرو، اس میں کوئی حرکت نہیں، مگر اپنا جو دل ہے وہ دنیا کے ساتھ لگا کے مت رکھو۔ ایک دن بیٹھے تھے، ذرا گرمی تھی، اس حلوائی کی دکان کے اوپر ایک بڑی تشت تھی، ٹرے جس میں شہد پڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ باتیں کرتے جاتے تھے، اتنے میں دیکھا تو بہت سی مکھیاں یہ شہد کی اس رکابی کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ تھوڑی مکھیاں ایسی تھیں کہ جو شہد کے اندر ڈائریکٹلی اتری۔ یہ جو فقیر تھا باتیں کرتے کرتے اپنے دوست کو اس طرف لے کے آیا کہ دنیا میں رہو مگر اوپرے اوپرے رہو، جیسے کہ ایک مسافر اپنی کسی منزل کے اوپر تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ادھر کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایسا کہتے کہتے اس کے ہاتھ میں پنکھا تھا، زور سے ایک پنکھا جو کیا تو وہ تمام مکھیاں جو کنارے کنارے بیٹھی تھیں وہ اڑ گئیں۔ لیکن وہ مکھیاں کہ جو شہد کے اندر بیٹھی تھیں وہ اڑ نہ سکی، شہد تھک ہوتا ہے، اس لیے شہد نے ان مکھیوں کے پاؤں پکڑ لیے، وہ اڑ نہ سکیں، کوشش بھی کرتی تھی پروں سے اڑیں لیکن شہد نے ان کے پاؤں جام کر دیے۔ وہ کہتا ہے دوست دیکھ، جو کنارے کنارے مکھیاں بیٹھی تھی وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے عابد ہیں، وہ دنیا کے کنارے پہ بیٹھتے ہیں، شہد بھی کھاتے ہیں اور جب بلاوا آتا ہے اڑ جاتے ہیں۔ مگر وہ لالچی، وہ حریص کہ جن کو دنیا کی محبت کھینچ لیتی ہے وہ دنیا کے اندر اتر جاتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو اڑ نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کی محبت نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ ایسا ہی ایک فرمان مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ دنیا میں ایک مرغابی کی طرح رہتا ہے۔ مرغابی پانی میں رہتی ہے، پانی میں ہی اس کا کھانا پینا ہوتا ہے، وہ پانی میں ڈبکی بھی لگاتی ہے، مگر جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ گیلے نہیں ہوتے، سوکھے کے سوکھے ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ مرغابی کی طرح رہو کہ تم دنیا کے اندر کھاؤ پیو، روزی کماؤ، فیملیاں بناؤ، لیکن جب تم پانی میں سے یعنی دنیا میں سے باہر نکلو تو تمہارے پروں کے اوپر پانی کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز ہے وہ امام زمان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا، اس کو ہمارے پیروں نے اور امام کے فرمان میں بھی اس کو نٹھاری استری کہا ہے۔
وہ عورت کہ جو خاوند سے شادی کرتی ہے لیکن پیار کسی اور سے کرتی ہے، اس کو نٹھاری استری کہتے ہیں، اور دنیا کبھی کسی کی ہوئی نہیں، کبھی نہیں ہوئی۔ پیروں نے تو اس کو ابھاگنی کہا ہے۔ ابھاگنی کہتے ہیں وہ عورت کہ جو گھر میں آوے تو بربادی کر دے، اس کا پاؤں پڑے تو گھر برباد ہو جاوے۔ بعض ایسی نیک عورتیں ہوتی ہیں، عابد ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں آتی ہیں تو غریبی دور ہو جاتی ہے، شوہر کی عزت بڑھتی ہے، گھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ رے تو ہی مرا ساچا سائیاں یوں جی تو ہی۔ دنیا کو کنیا کہہ کے کہتے ہیں، ایک کنیا ہے ابھاگنی، اے بھائی ایک کنیا ہے ابھاگنی، جسے رانک نہ لوڑے کھول کر دیکھیے بھائی، آنکھیں کھول کر دیکھیے تو نرک بھری سر دنیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، یہ دنیا بہت ہی بد نصیب ہے۔ یہ نہ تو غریب فقیر کی ہوئی، نہ راجا کی بنی۔ راجا مر گئے تو بھی خالی ہاتھ گئے، فقیر مر گئے تو بھی خالی ہاتھ گئے۔ سکندر بادشاہ تھا، یہ سکندر 33 برس کی عمر میں بیبیلونیا کے اندر گزر گیا۔ اس نے ہندوستان پہ بھی حملہ کیا تھا، لیکن اس کے پہلے سارا منگولیا اور آدھا یورپ، بہت سا حصہ چین کا، اور اس طرح سے افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ جیت کے آیا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ بنوں، میں ساری دنیا کا فاتح بنوں۔ لڑتے لڑتے پنجاب میں انٹر ہوا، اور پنجاب کے اندر آ کے اس کو بہت ریزسٹنس ملا۔ پنجاب میں راجا پورس تھا، اس سے لشکر خوب لڑا۔ اس کے آدمی اتنی لڑائیاں لڑتے لڑتے گھر سے اتنی دور آئے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور آخر یہاں آ کے پورس کا ہاتھی ایک کھڈے میں گر گیا۔ اس کی وجہ سے راجا پورس پکڑا گیا اور جیت ہو گئی سکندر کی۔ سکندر نے جب پورس کو سامنے بلایا تو پوچھا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا کہ جو ایک راجا کے ساتھ کرتا ہے۔ اس جواب سے سکندر بڑا خوش ہوا اور راجا پورس کو چھوڑ دیا، اپنا دوست بنایا۔ اس کے آگے سکندر جا نہ سکا۔ آدھی اس کی جو لشکر آرمی تھی وہ بائی روڈ اوپر گئی وایا بلوچستان ایران کے راستے سے، اور آدھی آرمی کو خود ساتھ لے کے یہ شپ میں بیٹھ کے گیا۔ بصرہ اترا، اور جب یہ بیبیلونیا پہنچا جو عراق میں ہے، وہاں یہ بیمار ہوا، ملیریا ہوا۔ حالانکہ اس کے ساتھ ارسطو جیسے بہت بڑے
अच्छे लोग थे, बुकरात जैसे बहुत बड़े हकीम और डॉक्टर थे, आला दर्जे के फिलोसोफर इसके साथ थे, इसकी आर्मी और लश्कर था, बेहिसाब पैसा था, मगर यह मर गया। इसने मरने से पहले वसीयत की कि मेरा जनाजा तैयार किया जाए, मगर मेरे 2 हाथ जनाजे के बाहर रखना, और ये जितने भी हकीम मेरे साथ हैं इन सब को मेरा जनाजा उठाने के लिए कहना। मेरा जितना खजाना है ये खजाना मेरे साथ साथ चले, सारा खजाना ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, गाड़ियों में रख के ये मेरे साथ चले, और मेरा कंप्लीट जो आर्मी लश्कर है वो मेरे पीछे चले। तो किसी ने पूछा अरस्तु को, जो इसका टीचर था, मरने के बाद, कहते या हजरत ये बादशाह ने क्या किया ऐसा? कहता इसमें बहुत बड़ी अक्लमंदी है। सिकंदर ने यह मैसेज दिया कि मेरे पास इतना लश्कर है, इतना खजाना है, इतने मेरे पास हकीम डॉक्टर हैं, इतने मेरे पास बड़े बड़े फिलोसोफर और रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन कफन से 2 हाथ बाहर इसलिए किए कि मैं खाली हाथ जाता हूं, कोई चीज मेरे साथ नहीं आई। और यही इंसान की समझदारी है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बैतुल ख्याल की बातें पूछते हैं, जो मेरे से बन सकता है मैं उनकी तौफीक के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से कहता हूं। लेकिन दीनदारों, बैतुल ख्याल में जो चीज है उसका पहला लेसन ये है कि मौत को याद रखो। हमें एक दिन मर जाना है, मौत से खौफ नहीं खाना, मौत कोई डरने की चीज नहीं, मौत तो है और है। जो मोमन है वो तो तड़पता है, मोमन तड़पता है कि या मौला कब ये दुनिया की बलाओं से छूटूं तो मैं तेरे पास पहुंचूं। मियाँ को बीवी का दुख, बीवी को मियाँ का दुख, बाप को बच्चे का दुख, बच्चे को बाप का दुख, भाई भाई लड़ते हैं, एक दूसरे का खा जाते हैं, बदी बुराई, बेईमानी, बददयानती, हर तरह की हिरस, लालच, लोभ, पैसा पैसा, और पैसा इसलिए कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके, पैसा इसलिए कि आला दर्जे के मकान होवे, पैसा इसलिए कि हमारे पास बड़ी कीमती गाड़ी होवे, पैसा इसलिए कि बहुत अच्छे कपड़े पहने, पैसा इसलिए कि 2-4 लाख के हीरे पहने होवे तो औरत को लगता है कि मैं कोई मलिका हूँ, रानी हूँ। ये सब चीजें क्या है? सब इधर रह जाने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा, कोई चीज नहीं आएगी। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कोई मरना चाहते हैं तो मरते नहीं, और कोई जीना चाहते हैं तो जीते नहीं। वाज करके दार एस सलाम के जमात खाने से बहुत बरसों की बात है, मैं नीचे उतरा, मेरे पास एक वॉलंटियर भाई आई, मिशनरी बापा आपको ये विधवा आश्रम में बेवा औरतों के लिए दार एस सलाम के जमात खाने के साथ ही एक मकान बना हुआ है कि जिसका कोई नहीं होता उसको उस मकान में रखते हैं, उनकी ध्यान रखा जाता है। आपको बहुत याद करती है। मैं बोला अच्छा मैं आऊंगा। थोड़े बातों के साथ, लोगों के साथ बातें करके मैं उसके पास गया। जब मैं गया दिल नरम हो गया। वो बांध की चारपाई पड़ी थी, उसके ऊपर एक औरत पड़ी थी, 90 साल की उम्र थी। उन्होंने उसके ऊपर चादर डाली थी तो पता नहीं लगता था कि इसके अंदर कोई इंसान है। वो इतनी पतली, सिर्फ हड्डियां रह गई, गोश्त गल गया था, चमड़ा रह गया था। उस औरत ने कहा मिशनरी साहब आए हैं। जब ये जोर से 2-3 दफा कहा
आंखें खोली, मुझे देखा, मेरे 2 हाथ अपने 2 हाथों में लिए, आंखों से पानी निकलने लगा, बड़ी देर तक बोल न सकी। जब भी उसको जरा हिम्मत आई तो मुझे कहती है, बेटा तू मिशनरी है? अबू अली? मैंने कहा हाँ माँ। तू मौला का आदमी है? हाँ माँ। तू मेरे लिए दुआ कर कि मुझे मौत आवे। मैं 6 महीने से दुआ करती हूँ, मौला मुझे मौत नहीं भेजता। मोमिनो, जो इंसान का दिल होता है उसके अंदर खुदा ने ताला ने थोड़ी ऐसी चीज रखी हुई है कि जिस चीज को हम वैराग कहते हैं, अरबी फारसी जबान में या उर्दू में हम तर्क कहते हैं। तर्क यानी किसी चीज को छोड़ देना, इसको वैराग कहते हैं। हमारे दिल के अंदर जब तक ये चीज पैदा नहीं होती कि हमारा दिल नर्म हो और अपनी उस मुसाफरी का कि जो मौत के बाद हमें वो मुसाफरी करनी है, अगर उसका ख्याल नहीं, तो मैं आपको कहता हूं बैतुल ख्याल की बात को भूल जाओ, भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। बैतुल ख्याल तो फकीरों का रास्ता है। ये बैतुल ख्याल की मंडली तो नबियों की टोली है। ये तो उनके लिए है कि जिन्होंने दुनिया को अपने दिल से निकाल डाला। दुनिया की ऐशो आराम भी करनी है, दुनिया में बदफेलियां करनी है, शराबें पीनी है, सिगरेट पीना है और जना करना है, चोरियां करनी है, डाके मारने हैं, झूठ बोलना है, तेरा मेरा करना है, और फिर हम मौला के पास जाके बैतुल ख्याल का बोल लेते हैं। क्या मिलेगा आपको? आप तो छलनी लेके गए मौला के पास कि या मौला इसमें दूध डाल दे, तो छलनी में दूध रहेगा? इस छलनी में तो हजारों सुराख हैं। ये छलनी आपका दिल है कि जिसने गुनाहों के छेद कर रखे हैं। क्या मिलेगा? दुनिया में खाओ पियो, ऐश करो, ऐश करो। आपको रूहानियत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया ने आपको पकड़ा हुआ है, आपके दिलों को मरोड़ रखा है। उन दिलों के अंदर इमाम की मोहब्बत नहीं जाएगी। इमाम की मोहब्बत चाहते हो तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो मौला को पकड़ो या फिर दुनिया के ऐशो आराम और दुनिया की लज्जतों को पकड़ो। मैंने एक जगह थोड़े दिन पहले इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का मैंने मौला की एक हदीस कही। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह छोटी उम्र में जमात में आके हमको कहानियां सुनाया करते थे। फरमान में बहुत सी किस्म की कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां बताते थे। अल्लाह ने भी कुरान शरीफ के अंदर कहानियां का जिक्र किया है, हिकायतें बयान की हैं। मैं उस चीज को दोहराता हूं इसलिए कि इस वक्त मौका ऐसा है। जिंदारों, जिनकी आज मजलिसें हैं वो रूहानियां यहाँ हाजिर हैं, बल्कि हजारों और रूहानियां भी आज उनकी दोस्ती में इस मजलिस में मौजूद हैं। मौला फरमाते हैं, है जमात, एक आदमी सफर पे गया। सफर करते 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 उसको भूख महसूस हुई। उसके पास थोड़ा खाना तो था, कोई अच्छी जगह कि जहां उसको साया मिले, पानी मिले, वो ये ढूंढ रहा था और चलता जाता था। यकायक उसकी नजर पड़ी कि एक दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता लगा है और वो इतना भर गया है कि उसमें से शहद टपक रहा है। शहद बहुत मीठा है, शहद में कुव्वत है। खुदा ताला ने शहद की बड़ी तारीफ की है कि मुनाफिउल लिन्नास, शहद के अंदर इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं। शहद बहुत सी बीमारियां दूर करता है। मुझे मौका मिला है
تو میں آپ کو کہتا ہوں شہد کا استعمال کرو، کھنڈ کو کم کرو۔ شہد کھانے سے بہت سی قسم کے جراثیم جو لہو میں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، خاص طور پہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، شہد اس کو مار ڈالتا ہے۔ وہ ایک ہی دن میں فلٹ کی طرح پمپ نہیں کرتا، مہینے نکل جاتے ہیں۔ شہد کھانے سے دماغی قوت بڑی اچھی ہوتی ہے، یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اس کی سلائی آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے، لیکن آنکھوں میں جو سلائی ڈالنی ہوئے یا شہد کھانا ہوئے تو سردیوں کے اندر جون جولائی اگست کے گرم مہینوں میں شہد مت کھانا، نہیں تو آپ کے جلد کو نقصان ہوگا۔ لیکن شہد بہت اچھی چیز ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا زخم ہو جو نہیں بھرتا تو تھوڑے کپڑے کے اوپر، کاٹن پہ نہیں، کپڑے کے اوپر شہد لگا کے اس زخم کے اوپر لگا دو، پٹی باندھ دو، کھولنا مت۔ 8-10 دن کے بعد کھولو گے زخم بھر جائے گا۔ شہد میں اور بھی بہت سے قسم کے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہد میں بہت فائدے ہیں۔ شہد دیکھا، اپنی گٹھڑی جو تھی مسافری کی وہ وہاں رکھا، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ دھنی ماں باپ فرماتے ہیں ہے جماعت، وہ اوپر چڑھا اور شہد کھانے میں مست ہوا، کیونکہ ٹپکتا تھا ایک ایک بوند، وہ ہاتھ میں لے کے چاٹتا رہے، مگر اس بے وقوف کو ارد گرد کا کوئی بھی خیال نہیں تھا۔ 2 چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے، اور یہ جو درخت تھا ایک بہت بڑی کھڈ کے کنارے پہ تھا کہ اس کے نیچے ایک اژدہا منہ کھولے تیار بیٹھا تھا۔ مولا فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اس کے وزن سے اور چوہے کے جڑیں کاٹنے کی وجہ سے یہ جو درخت تھا یہ اکھڑا اور کھڈ میں گر گیا اور اژدہا نے اس کو کھا لیا۔ ہے جماعت، مولا فرماتے ہیں تم نے اس میں سے سبق لیا؟ فرمایا کہ جو درخت ہے وہ تمہاری عمر ہے، اس کی جڑوں کو دن اور رات کے 2 چوہے کاٹ رہے ہیں۔ ایک رات جاتی ہے 12 گھنٹے کی، اتنی ہماری زندگی کم ہو گئی۔ دن 12 گھنٹے کا گیا، اتنی زندگی کم ہو گئی۔ 1973 میں حضرت امام بامبے آئے تو اور جتنی بھی مجلسیں تھی سب نے مل کے مولا کے حضور میں ایک مہمانی رکھی، اس میں صاحب فرمایا گھڑیال کی طرف دیکھو۔ صاحب فرمایا کہ یہ گھڑیال کی جو ٹک ٹک ہے وہ تمہیں اس بات کے لیے ہوشیار کرتی ہے کہ اتنا وقت تمہاری عمر میں سے گھٹ گیا۔ پینڈولم ادھر سے ادھر گیا، اس کو 1 سیکنڈ لگا، ادھر سے ادھر آیا، اس کو 1 سیکنڈ لگا، یہ ہر سیکنڈ ہماری عمر کا گھٹتا گیا۔ غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں میں تیری عمر نے گھڑی اور گھٹا دی۔ ہمیں ان باتوں کا خیال نہیں رہتا۔ مولا فرمایا کہ وہ درخت گرا یعنی موت آئی، لیکن دنیا کی محبت، دنیا کی مایا، وہ جو شہد کی طرح اس کو میٹھی لگی ہوئی تھی، اس نے آخر تک اس بات کا خیال نہ کیا کہ نیچے کھڈ ہے۔ مولا فرمایا کھڈ بمنزلہ قبر ہے اور اس کے اندر ملک الموت جو ہے وہ اژدہا کی طرح بیٹھا ہے جو تمہیں نگل جائے گا۔ خدا کا یہ کلام کہ میں اپنے بندوں کے پاس خوبصورت فرشتے بھیجوں گا اور گنہگاروں کے پاس ڈراؤنی شکل کے فرشتے آئیں گے، اس کو لے جائیں گے۔ مومنوں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو فرشتے لینے نہیں آتے، خود مولا آتا ہے، ایسے بھی ہیں۔ یہ دنیا ابھاگنی، نہ اس کو فقیر رکھتا ہے نہ اس کو بادشاہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ فقیر بھی مر جاتا ہے، بادشاہ بھی مر جاتا ہے، دنیا وہی کی وہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم آنکھیں کھول کے، یعنی اگر تم خیال کرو، ہوش و حواس سے خیال کرو
تو دنیا کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک نرک سے بھری ہوئی ہے. ابھی یہاں لفظ نرگ دوزخ نہیں ہے. نرگ کہتے ہیں دوزخ کو، لیکن نرک کا مطلب انسان کے پیٹ میں سے جو گند نکلتا ہے فضلہ، اس کو نرک کہتے ہیں. کہ یہ دنیا گوں کی طرح بھری ہوئی ہے، گندی ہے، بدبودار ہے، کسی کام کی نہیں. اس دنیا کے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں. 1 بلین مسلمانوں میں ہمارا جو اسماعیلی گروپ ہے، ہم لوگ صوفی طریقے کے لوگ ہیں. ہم صوفی نہیں ہیں، لیکن صوفی جیسا طریقہ ہے ہمارا، جو ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا. ہمارے میں سے صوفیوں نے سیکھا. یہ جتنے بھی بڑے صوفی ہیں آج ساری دنیا کے، چاہے وہ شیعہ صوفی ہوں میں کہ سنی صوفی ہوں میں، وہ تمام کے تمام ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں. تمام صوفی فرقے مولا علی تک یا مولانا جعفر صادق تک جاتے ہیں. سنیوں کے سب سے بڑے 4 جو امام ہیں، ان میں سے جو ابو حنیفہ تھا وہ مولانا جعفر صادق کا شاگرد تھا. ہمارا جو مذہب ہے ہمارے اماموں سے نکلا. دیندارو، دیکھو میں آپ کو فقیری کی بات کروں، میرا یہ مقصد بالکل نہیں، نہ میرے مولا کا یہ مقصد ہے، نہ ہمارے گنانوں میں ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کریں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ فرمان میں فرمایا کہ جو اخوان الصفا تھے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں تھے. یہ اخوان الصفا کی تھوڑے لوگوں کی ایسی ایک ٹولی تھی، گروپ تھا. حقیقت میں یہ اسماعیلی تھے اور ان کو عبادت وغیرہ کا شوق لگا اور عبادت کرنے کے لیے دنیا کی محبت نکالنی چاہیے. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ خیال کیا کہ یہ دنیا چھوڑو، اس کو. دل میں ترک دنیا کا خیال آیا اور یہ جتنے تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے جا کے کسی ایک غار کو ڈھونڈا اور وہاں جا کے یہ عبادت میں پڑے. ارد گرد تھوڑی کھیتی باڑی کر لی کھانے کے لیے. آہستہ آہستہ ان کا دل دنیا سے جدا ہوتا گیا. آخر ایسا ہوا کہ جب گرمی کا موسم آوے تو اون کے کپڑے پہنے گرم، اور جب سردی کا موسم آوے تو کاٹن کے ٹھنڈے کپڑے پہنے، ململ کے کپڑے پہنے. گرمی کی وجہ سے دماغ تک گرمی پہنچے اور سردی کے اندر ٹھٹھرتے ہوئے مگر ٹھنڈے کپڑے پہنے، اور گرمی کے اندر گرم کپڑے پہنے. ایسا کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ اپنے من کو مارنا چاہتے تھے. اگر دل نے ایسا کہا کہ آج مجھ کو روٹی کھانی ہے تو یہ اخوان الصفا روٹی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ میرے دل نے کہا روٹی کھانی ہے، آج روٹی نہیں کھاؤں گا. اگر دل میں یہ خیال آیا کہ میرے کو آج آم کھانا ہے، جو کہ اس زمانے میں آم اس علاقوں میں نہیں تھا، میں خالی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کھانے کا من ہوئے تو وہ چیز نہیں کھاتے تھے. اس طرح اپنے آپ کو، انگلش میں ایک لفظ ہے پینانس، دیتے تھے، اپنے آپ کو سختی دیتے تھے، اپنے اوپر مشکل ڈالتے تھے تاکہ اس طرح ان کی جو ہمت ہے وہ بڑے، من مارا جائے. ان کے ساتھ پھر بہت دوسری قوم کے لوگ بھی آ گئے. ہمارے مذہب سے، ہماری جماعت سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا. یہ نو مور اسماعیلی. اس لیے امام فرمایا کہ جو اخوان الصفا تھے وہ ہمارے میں سے نہیں، یعنی ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بہت اچھے لوگ تھے، عابد تھے. امام نے کیوں ان کو اسماعیلیوں کے ساتھ قبول نہ کیا؟ کیوں کہ انہوں نے ہمارے مذہبی طریقے کا جو اصول ہے کہ دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. ہمارا مذہب اس بات کے لیے بالکل قبول نہیں کرتا کہ تم اپنے بیوی بچے چھوڑ کے ادھر جاؤ. ایک بات یاد آ گئی،
مولانا علی شاہ ماں باپ کی امامت کا زمانہ تھا. بمبے کا درخانہ اس وقت پرانا تھا، جگہ یہی تھی. ایک آدمی 30-32 کے 35 برس کی عمر یعنی جوان تھا. واضح سن کے اس کے دل میں بس ایسا ہی خیال ہوا عبادت کرنا ہے. وہ زمانے کے اندر رات کو 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک 3 گھنٹے عبادت ہوتی تھی. 2 گھنٹے عبادت تو سلطان محمد شاہ کے زمانے میں بھی تھی. یہ آدمی کسی سیٹ کی نوکری کرتا تھا. گھر پہ آوے، ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا کھا پی کے جماعت خانے جاوے، جماعت خانے سے گھر آوے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، بچے سو جاویں، یہ ایک بلینکٹ لے کے جماعت خانے چلا جاوے اور جماعت خانے صبح 2 بجے اٹھ کے عبادت کرے. ایک دفعہ مولا درخانے جماعت میں آئے. بھائیوں کی طرف سے وہ زمانے کے اندر مرد اور عورتوں کے بیچ میں ایک جنگلے کی طرح پارٹیشن رہتا تھا، مگر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. ایک عورت اس کے نزدیک آئی، کامڑیا حاجی مولا کے ساتھ تھے، تو کسی کو اشارہ کیا کامڑیا حاجی کو. اس نے کہا کہ ایک بھائی کچھ ملنا چاہتی ہے. تو اس نے مولا کو عرض کی خداوند ایک عورت آپ کے حضور میں آنا چاہتی ہے، بلاؤ اس کو. اس کو بلایا. اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا. کامڑیا حاجی کو کہتی ہے مولا کو کہو میرا شوہر 2 برس ہوئے ہر روز جماعت خانے میں سوتا ہے. اب یہ کوئی شکایت تھی، مگر اس میں کیا تھا مولا سمجھتا تھا. میرا شوہر 2 برس ہوئے جماعت خانے میں سوتا ہے، عبادت کرتا ہے. مولا فوراً سمجھ گئے تیرا شوہر ادھر ہے. تو اس نے کہا ہاں وہ فلانی جگہ بیٹھا ہے. گھونگھٹ میں سے دیکھ کے بتایا. وہ دیکھ رہا تھا کہ میری عورت حضور میں شکایت کر رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے. عابد انسان تھا، دھیان ادھر ہی رکھتا تھا. اور جب مولا نے فرمایا اس کو بلاؤ تو اٹھا. مولا کے حضور میں آ کے مولا کے سامنے 2 ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. مولا نے کامڑیا حاجی کو کہا اس کو کہو کہ میرا یہ فرمان ہے کہ تم جو جماعت خانے میں سوتے ہو عبادت کے لیے اور تم گھر نہیں جاتے، وہ چیز اچھی نہیں. تم عبادت میں پڑا ہے، تیرا دل عبادت کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیری عورت جوان ہے. اگر اس کی نظر بد ہو گئی تو اس کا گناہ تیرے اوپر. کیوں کہ تم اپنی عورت کے جو حقوق ہے بیوی کے طور پہ یا شوہر کے طور پہ ایک دوسرے کے حقوق وہ تم پورے نہیں کرتے، تیری عبادت کام کی نہیں. معافی مانگی. اس چیز کے اندر ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہماری دنیا کے جو فرائض ہیں، میاں بیوی کے فرائض ایک دوسرے کے اوپر، ماں باپ کے فرائض بچوں کے اوپر، اور بچوں کے فرائض ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے فرائض، یاری دوستی کے فرائض. آپ کسی کی نوکری کرتے ہو تو سیٹ کے فرائض اور نوکر کے فرائض. ہمارے مولا نے کہا ہے کہ اگر تم اسماعیلی ہو، میرے روحانی بچے ہو، تو جہاں تم نوکری کرتے ہو بھلے وہ سیٹ اسماعیلی نہیں ہے، کافر بھی ہوگئے، مگر اس کی نوکری کرو تو ایمانداری دیانتداری سے کرو. ہمارا مذہب ہمیں اچھائی سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے. ہمارا مذہب ہمارے اندر باہر پاکی دیتا ہے، پوترتائی دیتا ہے، پیورٹی دیتا ہے. ہمارے خیالوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے وچار میں، ہماری نیند میں، ہماری جاگرتی حالت میں ہم مومن جو ہیں پاک ہیں، اور ہمیں پاک بننا ہے. اگر ہم نے دنیا سے دل باندھا ہے اور پھر یہ پیسہ یا دنیا کی محبت اور دنیا کی عیش آرام
کسی بھی طریقے سے ہم کو ملے لیکن ملے. اگر یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہے تو دینداروں میں عرض کرتا ہوں بیت الخیال آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا. پہلے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے خیالات کو اچھے بناؤ، اس میں پیورٹی ہونی چاہیے. ہم انسان ہیں، خدا نے ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں رکھی ہیں. اگر ہیومن کمزوری کی وجہ سے، انسانی جو ویکنس اور ضعف ہے اس کی وجہ سے کبھی ہم سے غلطی یا بھول ہو جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. اس کے نام وہاب کے اندر ایک ایسی صفت ہے، وہاب کہتے ہیں بن مانگے دینے والا. وہاب کہتے ہیں بہت دینے والا. ایک مانگو تو 10-20 دے دے، مٹھی بھر کے دے دے. مگر وہاب کی صفت میں ایک اور صفت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی آپ کو کہ ہم جب اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہم پشیمان ہوتے ہیں تو وہ جو وہاب ہے نا مولا، وہ ہماری معافی مانگے بغیر ہم کو بخش دیتا ہے. ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ ہم پشیمان ہو گئے. پشیمانی گناہ کو معاف کرا دیتی ہے. پشیمانی سے عام طور پہ کیے ہوئے گناہ بخشے جاتے ہیں، مگر پشیمانی سچی ہونی چاہیے، سچی. اور توبہ کرو تو توبہ کا مطلب پرومس ہوتا ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ النصوح. تم خدا کے ساتھ ایسی توبہ کرو کہ جیسی نصوح نے توبہ کی. میری بعض وعظوں میں جو کیسٹس میں پھرتی ہیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا، یہ قرآن شریف کی آیات میں سے ہے. نصوح ایک جوان آدمی تھا، نہایت ہی خوبصورت تھا، اور اس کو داڑھی مچھ کم اگتی تھی. اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. وہ زانی بن گیا، زنا کی طرف رغبت ہو گئی. اس نے عورت کا لباس پہنا، بالکل عورت لگے. بادشاہ کے حرم میں جا کے نوکری کی اور وہاں لونڈیاں اور دوسری ایسی بہت سی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ وہ زنا کرتا رہا. اب چونکہ وہ مرد تھا لیکن لگتا تھا عورت ہے. اب جہاں جس عورت کے ساتھ وہ خرابی کرتا تھا وہ عورت تو چپ رہتی تھی. مہینوں گزر گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ ملکہ کا ہار گم ہو گیا. فوراً ہی اب اس علاقے کے اندر کوئی مرد تو آتا نہیں، باندیاں اور لونڈیاں ہیں. بادشاہ نے حکم کیا گھیرا ڈال دو اور سب کو پکڑ کے لائن میں کھڑے کرو. اس کے پہلے کہ وہ ادھر کچھ کہیں، ان کے گھروں کی جہاں وہ رہتی ہیں ان کی تلاشیاں لی جائیں اور پھر ان کی خود کی تلاشی لی جائے. اب وہ ان کی مکان اور ان کی کوٹھڑیوں کی تلاشی ہو گئی. اب سب کو لائن میں کھڑے کر کے تلاشی جاری تھی. ایک عورت اور دوسری عورت تلوار لے کے اور 3-4 اور عورتیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک کی تلاشی ہو رہی تھی. اب یہ جو نصوح تھا نا، اب یہ ڈرا کہ یہ تلاشی لیتے 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 جب میری تلاشی لے گی اور اس عورت کو پتہ لگے گا کہ میں تو مرد ہوں عورت نہیں، تو آج میری زندگی ختم. اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. خدا کو یاد کرنے لگا. اسلام کے پہلے کی بات ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن شریف میں صرف اتنا ہی کہ توبوا الی اللہ توبۃ النصوح. اب اس کی جو تفسیریں ملتی ہیں وہ ہم کو رسول پاک سے ملتی ہیں یا ائمہ پاک سے ملتی ہیں. وہ عورت تلاشی لینے لگی، آتی رہی. اب یہ آنکھیں بند کر کے خدا تعالیٰ سے توبہ مانگنے لگا. اے پروردگار، اے رب العالمین. کافر جو مشرک تھے وہ خدا کو مانتے تھے، یہی کہ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، مشرک تھے. اس نے خدا کو خوب یاد کیا، کہنے لگا ہے اللہ آج تو مجھے بچا لے،
میں قسم کھاتا ہوں زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کروں گا اور میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ یہ دل کے اندر ڈرتا رہا۔ وہ عورت تلاشی لینے والی نزدیک آتی گئی اور اس کا ڈر پڑتا گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے جو دعا تھی اس میں عجز و انکساری آ گئی، حقیقتاً آ گئی، دل کا سچا ہو گیا، پکا ارادہ کر لیا کہ میں آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا اگر خدا مجھے بتا دے رہے۔ آستے 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 اس کے بازو میں جو عورت کھڑی تھی اس کے پاس سے ہار مل گیا اور یہ سب چھوٹ گئے، نسو بھاگ گیا، اور پھر زندگی بھر ایسی اس نے زندگی گزاری کہ اس نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کو یاد فرمایا توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ یہ توبہ کے جو سچے دل سے کی جاتی ہے، خدا جو وہاب ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو بہت بخش دینے والا ہے، وہ ستار بھی ہے، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا۔ سچ بات ہے دیندارو، آج پھر مجھ کو ایک اپنی بچپن کی ایک کہانی یاد آ گئی جو میں نے کبھی کسی واعظ میں ذکر کیا۔ میں امرتسر میں رہنے والا تھا، میری پیدائش امرتسر کی۔ پڑھنے کے لیے امام نے میرے کو مشنری بنانے کے لیے بمبئی بھیجا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر آیا، میرے یار دوست بھی تھے۔ ہماری دکان سے تھوڑی دور آگے ایک کلئی گر کی دکان تھی جو برتنوں کے اوپر کلئی کرتے ہیں، اس کا نام تھا غلام رسول۔ دیکھو یہ بات تقریباً 50 برس سے اوپر کی ہے، مگر آج اس غلام رسول کو میں جماعت خانے کے اندر مولا کے دربار میں یاد کر رہا ہوں، اس کی ایک خوبی کی وجہ سے۔ بعض حالات دنیا میں ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کا دل دنیا سے پھر جاتا ہے، بعض ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اچھے اچھے مومن کافر بن جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ یار دوست 7-8 تھے، ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ جو آدمی مسجد میں نہیں جاتا ہم اس کو مسجد میں لے جائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا دینداروں کہ جب پنجاب کے اندر 40,000 اسماعیلی جو پہلے ہندو گپتی تھے، مولانا امام نے ان کو فرمان کیا جس میں میرے باپ دادا تھے کہ ابھی تم ظاہر میں مسلمان ہو جاؤ، کھلے ہو جاؤ، اور امام نے ان کے نام بھی بدلا دیے اور ہم کو فرمان کیا کہ آج کے بعد تم اپنے مردوں کو مت جلانا۔ ہم اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ پھر مولا فرمایا کہ آج کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں سنی مولوی کو بلا کے کرنا۔ سنی کا نام اس لیے دیا کہ امرتسر، لاہور، پنجاب کے علاقے میں سنیوں کا زور تھا اور شیعہ بہت تھوڑے تھے، اور ہم کو امام سنیوں کے ساتھ دوستی کرا کے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہندو ہمارے سے بدلہ نہ لیویں۔ ہم کو یہ ایک پروٹیکشن کی وجہ تھی، اور ہمارا دین تو شیعہ ہے، مگر مولا نے ہم کو پروٹیکشن دینے کے لیے، جس طرح سے مولا نے یہ پاکستان جب ہی نوا بنا تو پاکستان بالکل کمزور تھا، نوا تھا، اس کو آسی پڑوسی کھا نہ جائیں، تو امام نے اپنے فرزند علی شاہ کو فرمایا کہ تم امریکہ جا کے پاکستان اور امریکہ کی دوستی کرا کے پیکٹ ایگریمنٹ کرا دو کہ اگر کچھ ہوئے تو امریکہ پاکستان کا پروٹیکٹر بنے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل بات تھی۔ تو امام نے ہمیں یہ فرمان کیا کہ تم کبھی کبھی مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھا کرو، اور ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ 50-55 برس کا یہ فرمان کہ جب ہم ہندوؤں میں سے اسماعیلی ظاہر ہوئے، حالانکہ اسماعیلی مذہب 900 برس سے پالتے تھے، ہماری دعا، دسوند، تھار، سترہ، ناندی وغیرہ 900 برس سے شمس سے چلی آتی تھی، لیکن ابھی پولیٹیکل بابت ایسی تھی کہ امام ہم کو ظاہر کرنا چاہتے تھے ہمارے بچانے کے لیے، اس لیے ہم ان سے دوستی رکھتے تھے۔ مگر مولا نے فرمایا خبردار رہنا کہ تم اپنا مذہب نہیں چھوڑنا، خبردار رہنا
کہ اپنے طریقے پہ چلنا اور سنی طریقے پہ مت چلنا، یہ 3-4 باتیں تھیں۔ میت ہو جاوے تو سنی مولوی آوے، شادی ہوئے تو سنی نکاح پڑھاوے، اور اگر ہم کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے تو ختنہ کے لیے ہم اس کو بلا لیوے، یہی باتیں تھی نا۔ اس کے اندر اعتقاد اور چیزوں کی بات نہیں تھی۔ مگر ہم جوان لڑکے جو تھے، ہماری دوستی مسلمانوں کے ساتھ بہت تھی، آج بھی ہے۔ میں وینکوور کے اندر بھی، اور جب میں افریقہ میں رہتا تھا تو کبھی کبھی ہم جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مولوی میرے دوست تھے، میرے گھر آیا کرتے تھے، اور ہم اسماعیلی مذہب کی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت ہم نے 3-4 ایسے آدمی تھے جو بالکل مسجد میں نہیں جاتے تھے، ہم نے ان کو ایسا کر دیا کہ مسجد میں جانے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ غلام رسول کے اوپر ہم بچوں کی نظر پڑی، ہم غلام رسول کے ارد گرد گھومتے رہے۔ 1-1.5 مہینے کے بعد عید کا موقع آیا، اور یہ عید رمضان تھی۔ ہم نے اس کو کہا، چاچا تم کبھی مسجد میں گئے ہی نہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں اس کو اپنی زندگی میں کہ اس نے کبھی غسل کیا ہوئے۔ وہ ہمیشہ اوپر سے ننگا رہتا تھا، ایک تہمت باندھ رکھتا تھا، ہمیشہ ننگے پاؤں، جوتی کبھی نہیں پہنی، سر پہ کبھی ٹوپی نہیں، کلئی گر تھا۔ اس کو ہم نے کہا، ہاں میں آؤں گا ضرور، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ عید کا موقع آیا، ہم اس کے گھر گئے، وہ نہایا دھویا، اچھے کپڑے بھی پہنے، ہم کو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ ابھی عیدگاہ کے اندر 50-60 ہزار آدمی ہوئے۔ عیدگاہ پہنچے تو یہ کہتا ہے ایک لڑکے کو، یہ دیکھ یہ میری چادر ہے، یہ پکڑ تو ذرا، میں پیشاب کر کے آؤں۔ اس نے چادر پکڑ لی، اور وہ غلام رسول بھاگ گیا، اپنے گھر چلا گیا، نماز نہیں پڑھی۔ ہم اس کو ڈھونڈتے ہی رہے، نہیں ملا۔ گھر جا کے دیکھا تو کہا، یار میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، نہ مجھے بیٹھنا آتا ہے نہ اٹھنا آتا ہے، کاہے کو میرے پیچھے پڑے ہو؟ تو یہ پتہ لگا کہ یہ نماز پڑھے بغیر بھاگ گیا، لیکن ہم لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہے۔ 2 مہینے کے بعد دوسری عید آئی، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب تو کوئی بھی حالت میں اس کو جانے نہیں دیں گے، اور اگر پھر یہی بہانہ بنایا تو 2 لڑکے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے سچ مچ اس کو جکڑ لیا، اور اس نے بھی سمجھ لیا کہ اب چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز شروع ہوئی، کچھ لڑکے اس طرف تھے، کچھ اس طرف تھے، کچھ پیچھے تھے، کچھ آگے تھے، اس کے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تکبیر ہوئی، اقامت کے بعد تکبیر ہوئی، اور تکبیر کے بعد سنی تھے نا، اس کے لیے ہاتھ باندھے، اس نے بھی ہاتھ باندھے، رکوع میں گئے، پھر سجدہ کیا۔ ابھی پہلی رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اس نے سجدہ کیا مگر سر اٹھایا نہیں، دوسرا سجدے کی نوبت نہ آئی۔ جماعت کھڑی ہو گئی، دوسری رکعت شروع ہوئی، تو یہ تو سجدے میں ہی پڑا تھا۔ دوسری رکعت ختم ہو گئی، جب یہ سلام پھیرا گیا تو ہم نے کہا چاچا، تو چاچا تو اوندا ہو کے گر پڑا۔ کیا ہوا؟ پہلے سجدے میں ہی گزر گیا۔ ہم بچوں کو اتنا افسوس ہوا کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے لگ گئے، ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ اس کو حقیقت میں ہم نے مار ڈالا۔ لیکن اب مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، خالی کلمہ پڑھتا تھا۔ مگر جب اس کو ہم نے زبردستی خدا کے حضور میں کھڑا کر دیا تو اس کو اتنی شرم آئی، اس کو اتنی ندامت آئی، اس کو اتنی پشیمانی ہوئی کہ روح نکل گئی۔ اس کا نام سجدہ، اس کا نام خدا کے دربار کے اندر عبادت ہے۔ ہم کیا عبادت کریں گے؟ کبھی کبھی جماعت میں دیر سے آتا ہوں، دینداروں دیکھتا ہوں جماعت کے اندر دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی یوں بیٹھا ہوا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، سجدہ نہیں کرتے،
کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے، کوئی سجدہ کرتے ہیں تو ایسا کر دیتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر کیا ہو گیا؟ ہم تو الحمدللہ تمام مسلمانوں سے مذہبی حساب سے اونچے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر احساس ہے ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر سنجیدگی ہے ہی نہیں. ہم تو سب اوپر اوپر کے کرتے ہیں، اوپر اوپر جس طرح چلتے ہیں ایسا ہی. ارے وہ غلام رسول، شاباش اس کو، ایک سجدہ کیا، زندگی بھر کا سجدہ کیا، اس کو کتنی شرم آئی ہوگی. ہم کو کبھی ایسی پشیمانی آئی کہ یا مولا تیرے دربار میں آنے کے لائق نہیں ہوں، یا مولا تیرے حضور میں کھڑا رہ کے آنکھ اونچی کرنے کی طاقت نہیں، مجھے شرم آتی ہے. یہ شرم، یہ عبادت کا راز ہے. ہمارے دل میں گناہوں کی وجہ سے اس پروردگار آقا مولا امام زمان کے حضور میں ہمارے دل شرم سے پانی ہو جائیں. یہ شرم عبادت ہے. گنان کے اندر ایک بڑا مینا مارا ہے. سیدہ امام بیگم نے پیر حسن کبیر دین کی اس اولاد نے ایک تانا مارا ہے. تجھے کیا کہوں من میرا، اے میرے من، میں تجھے کیا کہوں. باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہے، بچہ نہیں مانتا تو کسی دن کہہ دیتا ہے باپ میں ابھی کیا کروں تیرا. تجھے کیا کروں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے رے، تجھے شرم نہیں آتی میرے من. تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے رے، ہیرا رتن موتی کیوں غفلت میں کھوتا ہے. کیا کروں؟ ہیرے جواہرات موتی جیسی چیزیں اپنی غفلت میں کھو رہے ہو. ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے جیسا ہے. ایک ایک سانس ہمارے لیے قیمتی ہے. ہر سانس کے اوپر مولا کی یاد رہے. ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں. مولانا حضرت امام کی رحمت حساب بغیر کی ہیں، مگر ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں. دینداروں، ایک دن گزر جانا ہے. بوڑھا بھی گزر جائے گا، جوان بھی گزر جائے گا. ارے بعض دفعہ تو ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے بچے گزر جاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ 6 مہینے کے 5 مہینے کے 4 مہینے خدا نے اس کو جتنی زندگی دی وہ بھی ماں کے پیٹ کے اس کے رحم میں ارد گرد آگ کی گرمی ہوتی ہے اس بچے کے. یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 27 جگہ 27 پلیسز خدا نے اس بات کے لیے ہمیں کہا ہے کہ تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم اس کے پہلے زندہ تھے. زندہ اس کو کہتے ہیں جو سانس لیتا ہے. ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، کنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے. اور مرے ہوا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو زندہ تھا مر کر مر گیا. تفسیر لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے اس کو گول مول کر کے کہتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں نہیں تھے اور ماں کے پیٹ میں آ کے تم زندہ ہوئے. ارے خدا کہتا ہے تم مرے ہوئے تھے. قرآن پاک کو سمجھنا آسان نہیں. خدا کہتا ہے تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں پھر تمہیں موت دوں گا، میں پھر زندگی دوں گا، پھر موت دوں گا. اگر 1000 دفعہ کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہے تو 1-2 دفعہ کہہ کے وہ چیز انفینائٹ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں جرمنی گیا، 20-25
برس ہو گئے. وہ زمانے میں بعض عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تھے تو ایسی دوا نکلی کہ بچہ ہوئے. اور پھر بعض ایسی بھی عورتیں تھیں کہ جو بچہ نہیں چاہتی تھی تو وہ ایسی دوائیں کھاتی تھیں کہ بچہ گر جاوے. اس وقت برلن جو تھا نا وہ رشیا کے قبضے میں تھا. مگر میں یہ فرینکفرٹ کی بات کرتا ہوں کہ جو ویسٹ جرمنی میں تھا. وہاں اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی تحریک شروع تھی کہ LSD اور ایسی دوائیں کے کھانے سے بچے نہ ہوئیں. اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا تھا. تو ایک ایسی ایگزیبیشن تھی, میں وہ دیکھنے گیا. میں نہ جاتا تو اچھا ہوتا. کئی دنوں تک وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے پھرتا رہا. ایک چھوٹا سا 3 کے 4 مہینے کا بچہ, معصوم بچہ. اس کے یہ 2 ہاتھ کندھے کے ساتھ لگے تھے, یہ سارا بازو نہیں تھا. کندھے پہ ہاتھ لگے ہوئے تھے اور جو پاؤں تھے وہ اس کی یہ بیٹھنے کی جگہ پہ لگے ہوئے تھے. دونوں ٹانگیں نہیں تھی, دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے. میں بڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا. میں اس کو دیکھتا رہا, خدا کو یاد کرتا رہا. یا مولا, تو نے تو اس کو ایسا نہیں بنایا. ضرور اس بچے کی روح کی کوئی غلطی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ خدا نے اس کو ایسا ہی پیدا کیا اپنی مرضی سے تو میں نے خدا کو ظالم سمجھا. استغفر اللہ, خدا ظالم نہیں ہے. وہ تو بخش دینے والا ہے. بخش دینے والا ہے. کیسا کہ بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. خدا بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث میں سے ایک چیز بتاؤں کہ خدا بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. نبی کریم حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی کہ گرم طبیعت کے تھے. بعض نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اسپیشل فطرتی عادتیں دی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بہت ڈانٹا کرتے تھے. ایک دن خدا کے دربار میں, جیسا کہ ان کی عادت تھی, ہر ہفتے کے دن طور پہ چڑھ جاتے تھے. خدا سے دو بدو باتیں ہوتی تھی. ایک دن خدا نے کہا, اے موسیٰ, تجھ کو میری رحمت کا اتنا خیال نہیں جتنا ہونا چاہیے. اے موسیٰ, میں بڑا بخشنے والا ہوں. اے موسیٰ, میں بہت رحم کرنے والا ہوں. اے موسیٰ, میرے سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. خوب کہا. اور پھر اللہ کہتا ہے, اے موسیٰ, تیرے شہر میں ایک فحاشہ عورت ہے, ایک پروسٹیچیوٹ عورت ہے, ایک طوائف ہے. اس کے ایک کام کی وجہ سے میں جب تک وہ مرے گی نا اور گناہ کرے گی, تمام گناہوں کو, اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو میں پہلے سے ہی معاف کر چکا ہوں. اس کے ایک عمل سے موسیٰ نبی کانپنے لگے کہ اب تک کے گناہ تو معاف کرے سمجھا, لیکن اس پروردگار نے مستقبل میں کرنے والے گناہ بھی بخش دیے. اللہ نے کہا, ہاں. یا مولا, اس نے کیا کیا؟ فرمایا, تو جا اس کے پاس, پوچھ اس کو. موسیٰ علیہ السلام سارا رستہ سوچتے رہے کہ خدا ایسا رحیم کہ اب تک کے, ابھی کے پریزنٹ اور پاسٹ گناہ ماضی کے تو ٹھیک, لیکن جو گناہ نہیں کیے اور کرنے والی ہے وہ بھی بخش دیے. سوچتے سوچتے شہر میں داخل ہوئے. آپ کو یہ میں واقعہ حدیث میں سے بیان کر رہا ہوں. آئے اس عورت کے دروازے پہ. دوپہر کا ٹائم تھا, ہو چکا تھا. اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا, بھاگ کے گئی اندر.
اپنی مالکن کو کہتی ہے کہ موسیٰ نبی دروازے پہ آئے ہیں. وہ جلدی سے تبک کے اٹھی, دوپٹہ وغیرہ لیا, سر ڈھانکا, سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی, نظر نیچے کہتی یا حضرت میرے گھر پہ آپ؟ فرمایا ہاں میں اندر آ سکتا ہوں. وہ کہتی ہے رہے نصیب. موسیٰ نبی اندر گئے. اس نے اچھی طرح سے سجا کے کوئی جگہ رکھی, ہاتھ باندھ کے کہا آپ تشریف رکھو, اور خود تھوڑی دور دوزانو ہو کے بیٹھ گئے. یا نبی میں خواب دیکھتی ہوں؟ فرمایا نہیں, تو خواب نہیں دیکھتی, یہ حقیقت ہے. میں تیرے گھر پہ آیا ہوں, میں کبھی نہ آتا, لیکن مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے بھیجا ہے. بہت روئی کہ خدا نے مجھے یاد کیا. جب لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں میں گناہ کرتی ہوں, جب لوگ دن کے وقت روزی کماتے ہیں میں سوئی ہوتی ہوں. یا نبی اللہ نے مجھے یاد کیا. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے زندگی میں کتنے نیک کام کیے؟ وہ پھر رو پڑی, کہتی ہے یا نبی نیکی اور میں یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا, میری ساری زندگی گناہوں میں رہی. نہیں, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو یاد کر ایسا کچھ عمل کیا ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد تیرے دل کو خوشی ملی ہو, تسکین ملی ہو. سوچتے سوچتے کہنے لگی یا نبی ایک دن میری نوکرانی نہیں آئی, میرے گھر میں پانی نہیں تھا, دھوپ سخت تھی, گرمی سخت تھی, میں نے کبھی کام نہیں کیا, لیکن کیا کروں گھر میں پانی نہیں تھا. تو میں ہنڈا اٹھا کے میں پانی لینے گئی, کنویں میں سے پانی لے کے میں چلی آتی تھی. کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا کیونکہ گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں میں گھسے تھے. چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ بیچ بازار میں رستے میں ایک کتا, میں دور سے دیکھا کہ مر گیا ہے, لیکن جب میں نزدیک آئی تو اس نے آنکھیں میری طرف لگائی, ہل نہیں سکتا تھا. یا نبی اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا کہ میرا دل ہل گیا, مجھے ترس آ گیا. یہ ہے تو چیتا. زبان باہر نکالی, میں فوراً بیٹھ گئی, اپنے دوپٹے کے پلو کو بھگویا اور اس کے منہ کے اوپر میں نے پانی نچوڑا. اس نے زبان سے وہ پانی پیا. میں نے پھر دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا. ایسا کرتے کرتے تقریباً میرا سارا ہنڈا ختم ہو گیا اور وہ ہوش میں آ گیا. اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے پھر دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر رحم اور شکر گزاری تھی. یا نبی اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور چلا گیا. اب میرے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں دوبارہ کنویں پہ جا کے پانی لے کے آتی, تھک گئی تھی. میں نے ساری رات سارا دن پانی کے بغیر گزار دیا, مگر اس کتے کی آنکھوں کے اندر میں نے جو خوشی اور شکر گزاری دیکھی اس سے میرا دل بہت خوش ہوا. میں ساری رات اس خوشی کا مزہ اٹھاتی رہی. یا نبی میری زندگی میں یہ بس یہ ایک کام ہے کہ جس کے کرنے سے مجھے خوشی ملی, باقی تو اتنے کام کرتی ہوں کہ ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں اپنے گناہوں پہ. وہی اتری, اے موسیٰ یہ سچ کہتی ہے, کتے کے اوپر جو اس نے رحم کیا ہے ایسی تنگی اٹھانے پر بھی مجھے اتنا پیارا لگا کہ میں نے زندگی بھر کے گناہ بخش دیے. کیا سمجھتے ہو خدا کی رحمت کو؟ بڑا رحیم ہے. اس کے پاس آؤ مگر دنیا سے دل ہٹاؤ, اس کو یاد کرو.
وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کی شہرگ سے نزدیک ہے، آپ کے اندر جو جان ہے وہ خدا ہی کی جان ہے، مگر ہم جب اس کو بھول جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نیکیاں کرتے ہیں، وہ پروردگار کے جس نے ایک فحشہ کی زندگی بھر کے گناہ بخش دیے ایک نیکی کے اوپر، یہ مولا تو بڑا رحیم ہے۔ اور ہم اسماعیلی خصوصی طور پہ دوسروں سے اونچے ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنی بخششیں اور اتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ یہ دعا آشیشیں، یہ چھانٹے، یہ نیاز، جرے مولانا حضرت امام کی نعمتیں ہیں، مگر ہم اسماعیلیوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انسان کی موت تو سب کو آئے گی۔ ہمارے بدن میں 10 مقام ہیں، ہمارے بدن میں 10 دروازے ہیں، اور یہ 10 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے میں سے موت کے وقت ہماری جان نکلے گی۔ میں یہاں ایک چیز کا خلاصہ کروں کہ ہمارے بدن کے اندر جان ہے، جس کو ہم انگلش میں لائف فورس کہتے ہیں، قوت حیات۔ یہ روح نہیں ہے، روح اور چیز ہے اور جان اور چیز ہے۔ روح اور جان میں بہت فرق ہے۔ درختوں میں جان ہے، روح نہیں۔ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کے اندر جان بھی ہے، روح بھی ہے۔ جان ہم جس کو لائف کہتے ہیں، زندگی کی طاقت کہتے ہیں، وہ ہمارے ہارٹ میں بستی ہے۔ ہارٹ بند ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ ہارٹ بند ہونے سے 3 منٹ کے اندر اندر جو دماغ ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے برین کے جو سیلز ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور برین میں جو سیلز ہیں وہ کبھی پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ اور ہمارے بدن کے سیلز ہیں، مرنے کے بعد نئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن برین کے سیلز ایک دفعہ مر گئے پھر وہ زندہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایسی حالت بھی ہوئی ہے کہ 20 منٹ تک آدمی مرا ہے پھر زندہ ہو گیا۔ تو ہمارے بدن کے اندر جو ہارٹ ہے وہاں زندگی ہے۔ ہمارے برین کے اندر، ہمارے برین میں برین کے 2 حصے ہیں، اپر برین، لوور برین۔ اپر برین جو ہے وہ ہمارے ادھر پیشانی میں ہے، اس کا وزن لگ بھگ 8 اونس ہے، آدھا رتل۔ اور پھر لوور برین ہے، وہ سر کے پچھلی طرف ہے، اور یہاں ایک پوچھڑی کی طرح تھوڑا حصہ نکلتا ہے، اس کا وزن لگ بھگ 1.5 سے 1.25 رتل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آگے کا برین ہے، اس برین کے اندر ہمارا ضمیر اور ہماری عقل رہتی ہے، اور عقل کے اندر روح رہتی ہے۔ روح کی رہنے کی جگہ ہماری انٹیلیجنس میں ہے۔ ہمارے برین کے وہ سیلز، ہمارے اپر برین کی وہ لوبی کہ جہاں انٹیلیجنس عقل رہتی ہے، عقل کے اندر سینٹر میں روح کا مقام ہے۔ روح ہے وہ پاک ہے، روح خدا کے حکم سے ہے۔ روح خدا تعالیٰ کے حکم سے ہونے کی وجہ سے نورانی درجہ رکھتی ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کریں روح ناپاک نہیں ہوتی، مگر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بتی ہے، اس بتی کے اوپر آپ ایک کالا کپڑا ڈال دو تو روشنی گھٹ جاتی ہے، دوسرا کالا کپڑا کر دو تو روشنی اور گھٹ جائے گی، 40-50 کپڑے ڈال دو تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اندر بلب جلتا ہے، اندر روشنی ہے، لیکن باہر کے کالے کپڑوں کی وجہ سے وہ روشنی باہر نہیں نکلتی۔ یہ کالے کپڑے ہمارے گناہ ہیں۔ ہم جب اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے وہ گناہ کرنے کے لیے ہمیں سوچ بچار کی ضرورت ہے نا۔ اگر میں نے کسی عورت پہ بد نظری کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میری عقل اور انٹیلیجنس میں سے نکلا کہ میں کسی اپنی بہن بیٹی کے اوپر میں بد نظر کروں۔ آنکھ کو
कुछ नहीं, आंख तो एक एपरेटस है, असल चीज तो मेरी नीयत है। मेरा ऐसा इरादा हुआ कि मैं किसी की चोरी करूं, तो इरादा अंदर से निकला, इंटेलिजेंस ने, उसने पांव को हुक्म किया, मैं वहां गया और हाथों ने चोरी की। हमारे जितने भी अमाल हैं, अच्छे या बुरे और गुनाह, वो हमारी इंटेलिजेंस का ही काम है। इसलिए जब भी हम कुछ गुनाह करते हैं तो रूह के ऊपर एक काला पर्दा आ जाता है और रूह की जो नूरानी रोशनी है वो घट जाती है। अगर हमने 40-50 कपड़े ऐसे डाल दिए तो अंदर तो रूह रोशन है, खुदा का नूर तो अंदर रोशन है, लेकिन गुनाह के कपड़ों आ गए इसलिए उसकी रोशनी बाहर नहीं आती। मैंने अर्ज की कि हमारे बदन में 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 4, नाक के 2 सुराख, 6, मुंह हमारा 7 और पाखाना पेशाब के 2 मकाम, ये 9 मकाम हुए। अब किसी दिन कोई बच्चा पैदा होवे, माओ को तो पता जल्दी लग जाता है, जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये जगह नरम होती है और इधर आप हाथ रखो तो बच्चे की उसकी जो हार्ट बीट आप इधर महसूस कर सकोगे। खुदा कैसा परवरदिगार कैसा हिकमत वाला है। बच्चे की जो खोपड़ी है वो 2 जुदे पार्ट हैं और वो जुदे पार्ट जो है ना, बच्चा जब ही पैदा होता है माँ के वूम से निकलता है तो पीछे और आगे वाला पार्ट ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर आ जाने से बच्चे का सिर छोटा हो जाता है और वो आसानी से बाहर आता है। बाहर निकल के ये दोनों अलग हो जाते हैं और बीच में थोड़ा मकाम रह जाता है। आहिस्ता 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 हड्डी बढ़ती जाती है, लेकिन सुई की तरह का एक छोटा सा मकाम इधर बाकी रह जाता है। ऊपर चमड़ा आ जाता है मगर वो मकाम है। वो लोग कि जो बहुत आबिद होते हैं, आला दर्जे के मौला के आशिक हैं, नबी हैं, इमाम हैं, उनकी जो रूहें होती हैं वो इधर से निकल जाती हैं। इससे नीचे के दर्जे के जो लोग हैं उनकी रूहें आंख से निकलती हैं। इसके नीचे के जो दर्जे के लोग हैं सांस, नाक की सांस में से उसकी रूह निकल जाती है। इससे और भी नीचे के दर्जे के लोग हैं तो मुंह से निकलते हैं। इससे नीचे के दर्जे के लोग हैं तो कानों से निकलते हैं और बहुत दर्द होता है। उसकी मौत बड़ी सख्त होती है, उसको दुख मिलता है और बाज दफा इस दुख की शिद्दत से कानों में से खून निकल आता है। और वो लोग के जो काफर हैं, मुनाफिक हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, पाखाने पेशाब की जगह से उनकी रूह निकलती है और उनको अजाब मिलता है। खुदा ताला ने अपने बंदों के लिए तमाम दर्जात रखे हुए हैं। मौत आसान होए इसकी कोशिश करो कि मौत आसान होवे। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जो मोमिन है उसकी मौत इस तरह होती है कि मक्खन में से बाल खींचो पता भी नहीं लगता। और फरमाया कि जो गुनहगार हैं उनकी मौत इस तरह होती है कि एक कीकर का दरख्त है कांटों वाला, उसके ऊपर रेशम का एक कपड़ा डाल के तो उस रेशम के कपड़े को खींचो, उसकी तार तार होती है। इस तरह जो गुनहगार होते हैं उनकी मौत बहुत दुख की होती है, जल्दी से उसकी रूह नहीं निकलती। हम उसको दफन भी कराते हैं तो कई दिनों तक उस कब्र के अंदर भी उसकी जान बाकी होती है। मोमिन तो उसी वक्त उड़ जाता है। हमें कैसी मौत चाहिए? हमारे हाथ में है। मक्खन में से बाल निकले ऐसी मौत चाहिए कि रेशम का कपड़ा कीकर के दरख्त पे डाल के खींच लिया ऐसी मौत चाहिए? हमारा मजहब हमें सब कुछ सिखाता है। नेक बनो, अच्छे बनो, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से दूर करो। दीनदारो,
البتہ ہماری کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، تو ہمارے اندر ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھلے 10 برسوں میں کہ 100 برس بھی گزر جاوے، آپ کے 500 برس پہلے، اگر کوئی 1000 برس پہلے آپ کا کوئی دادا پردادا آپ کو یاد آیا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی روحانی مجلس بنا کے اس کو روح کا ثواب دے سکتے ہو۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یا مولا، آج سے لے کے آدم علیہ السلام تک میرے تمام باپ داداؤں کی روح کے لیے میں یہ مجلس بناتا ہوں۔ ارے مولا کا دربار بہت بڑا ہے، ان سب کو وہ چیز بخشش ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت چیزیں ہیں کہ موت کے بعد بھی ہمارے یار دوست یا ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد یہ اس قسم کی روحانی مجلسیں بناتی ہیں جو اس مرنے والے کو کام آتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو یہ مجلسیں بنانے، روحانی دعا کرانے کی وجہ سے اس کی ان تکلیفوں کے اندر کمی ہوتی ہے اور اس کو فائدہ اور لابھ ملتا ہے۔ کوئی آگے کوئی پیچھے جائی اٹھائی نہیں ہوں گے، اے سچ کہیں ہوں گے، اے حق نہیں ہوں گے۔ مرنا ہے رے ضرور جگ ماں ہے چیتی لو مرنا کایا نگری موہ ایک بھائی بھاری ایک دن کال کرے چک چور جگ ماں ہے۔ اس نگری میں انہوں کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا، ایک وزندار، ایک دکھ کا، ایک خطرناک دن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن ملک الموت آئے گا، ہیمر لے کے آئے گا، ٹریکٹر لے کے آئے گا اور اس ہماری زندگی کو بکھرا ڈالے گا۔ مگر مومن کی زندگی نہیں، مومن کی زندگی تو مولا کی زندگی ہے، اور مولا اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ میری ساری وعظ اس تھیم کے اوپر ہے کہ ہمیں موت یاد رہے، اور موت کے بعد ہم وہاں اپنا مکان بناتے رہیں اور یہاں سے کما کما کے وہاں بھیجتے رہیں۔ جب ہم وہاں پہنچیں تو سب کچھ ہمارے لیے تیار ہوئے۔ سکھی آباد رہو، دیندار رہو۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا گناہ معاف کرے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، ہر بدی سے بچاوے، آفت بلائیں دور کرے، مولا مشکلیں آسان کرے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دسون سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضر امام عبادت کا شوق دے، اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں دے، مولانا حضر امام دین دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھے، مولا آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، مولا عزت و آبرو اور ایمان زیادہ کرے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے زندہ کی آواز کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔